خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے اپینڈیسائٹس کے بارے میں 3 پروگرام آپ کی سماعت کے لیے پیش کر چکی ہے۔ چوتھا پروگرام جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اس میں کچھ ایسی حوالے ہیں جو کہ آپ کے سسٹم میں اور جو اگر موجود ہوں تو بہتر اندازے سے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح یہ چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں۔ پری آپریٹیو اورینٹیشن اور ٹور کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ کچھ اسپتالوں میں اگر بچوں کا کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو ان کے لیے اسپیشل نرسنگ اسٹاف ہوتا ہے جو کہ ہاسپٹل کے انوائرمنٹ سے بچے کو مانوس کرتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہاسپٹل کے انوائرمنٹ سے مانوس ہونا چاہیے، نہ کہ ڈر و خوف اتنا زیادہ ہو کہ بچے کے اوپر بہت ہی اسپتال کا ایک خوف طاری ہو جائے، جس کے وجہ سے بعض دفعہ ایڈورس ایفیکٹ بھی پیدا ہو سکتے ہیں آپریشن کے دوران، کیونکہ آپریشن روم کے اندر بچے کو لے جاتے ہوئے لائٹلی سیڈیٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ لائٹلی سیڈیٹ کرنے سے اس کو اتنی اپریہنشن اتنا خوف نہیں ہوگا جتنا کہ ہونا چاہیے، کیونکہ چاروں طرف اجنبی چہرے ہوتے ہیں، اور چاروں طرف جو آپریٹنگ ماحول ہوتا ہے اس سے سب جو ہے نا لیب کوٹ اور ایپرن پہنے ہوئے اور فیس کو چھپائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کے اندر اس قسم کا ماحول میں بچہ فوراً جائے گا تو اس کو بہت ہی یعنی کہ ڈر و خوف پیدا ہوگا، تو اس لیے ضروری ہے کہ کچھ پہلے سے پری آپریٹیو اورینٹیشن ہونی چاہیے۔ اس کے اندر نرسز جو ہے نا ہیلپ کرتی ہیں اور بہت فرینڈلی ماحول پیدا کر لیتی ہیں، تو اس قسم کے ماحول سے بچے کے اندر جو ہے نا خوف کا درجہ کم ہوگا اور وہ بہتر طریقے سے ریسپانس کر سکے گا۔ ہاسپٹل کے انوائرمنٹ کے حساب سے ہم کچھ اور چیزیں بتانا چاہیں گے کہ آپریشن کے بعد پیشنٹ جو ہے ریکوری روم میں لے جایا جاتا ہے، جہاں پر ریکوری ہوتی ہے وہاں پر پیشنٹ کے پیرنٹس جو ہے نا موجود ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپریشن تھیٹر میں موجود نہیں ہوتے۔ آپریشن تھیٹر میں تو اگر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی اگر نرسنگ کیئر موجود ہے اور نرسنگ اسپیشلسٹ موجود ہے اور نرسنگ ہیلپ موجود ہے جو کہ بچے سے فیملیئر ہے، تو وہ ہیلپ کر سکتی ہے، جو کہ بچے کو محسوس ہوگا کہ کوئی اس کا اپنا وہاں پر آپریشن تھیٹر میں موجود ہے۔ ریکوری روم کے اندر پیرنٹس موجود ہو سکتے ہیں، جیسے ہی بچے کو ہوش آئے گا آپریشن کے بعد اینستھیزیا سے، تو اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ہیپی محسوس کرے گا اور اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ انوائرمنٹ کے حساب سے اورینٹیشن بہت بہتر طریقے سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کے جو مسائل ہیں یعنی کہ پوسٹ آپریٹیو مسائل جو ہے وہ یہ ہیں کہ آپریشن تھیٹر اور آپریشن تھیٹر کے بعد یہ ہاسپٹل کے اندر جو نوزوکومیل انفیکشن کو کنٹرول کرنا بہت انتہائی ضروری ہے۔ آپریشن بہت اچھا ہو جاتا ہے، آپریشن بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، ایکسپرٹ لوگ جو ہیں وہ آپریشن کرتے ہیں، سرجن بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں، مگر پوسٹ آپریٹیو کیئر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ اس میں ذرا بھی کمی ہو جائے تو انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں جو کہ کافی لمبے عرصے تک چل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیشنٹ کے پاس بہت زیادہ جو نا اٹینڈنٹ نہیں ہونے چاہیے، بہت زیادہ وزٹر نہیں ہونے چاہیے، اور اگر ایسے کوئی وزٹر آ جاتے ہیں جن کو کوئی انفیکشن ہے تو ان سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ انفیکشن اگر وہ پھیلا دیں گے اور بچے کی کنڈیشن ایسی ہوگی کہ پوسٹ آپریٹیو میں اس کو اگر وائرل انفیکشن ہو جائے یا کوئی اور انفیکشن ہو جائے تو بڑا کمپلیکیشن میں مسائل جا سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ پوسٹ آپریٹیو کیئر کے اندر بیسک پرنسپل آف انفیکشن کنٹرول کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کو حل کریں، تاکہ پوسٹ آپریٹیو کوئی ایسا انفیکشن نہ ہو سکے جس کی وجہ سے بچے کا اسٹے ہاسپٹل میں بڑھ جائے۔ اگر بچے کا اسٹے ہاسپٹل میں بڑھے گا تو ایکسپینس بھی بڑھیں گے، اخراجات بھی بڑھیں گے۔ اگر کوئی انفیکشن ہو گیا یا اس قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہو گئی تو پیرنٹس کے اوپر ہی سارا بوجھ پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بیسک پرنسپل آف انفیکشن کنٹرول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر چیز کو احتیاط اور بڑے غور سے آبزرو کرنا چاہیے۔